والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ان فرشتوں کی قسم جو کفار کی روح ڈوب کر سختی سے کھینچ لیتے ہیں، اور ان کی قسم جو مومن کی جان آسانی سے کھول دیتے ہیں، اور ان کی قسم جو زمین اور آسمان کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں، پھر ایک کے آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے پھر دنیا کے انتظام کرتے ہیں. ان کی قسم کہ قیامت ہو کر رہے گی، جس دن زمین کو بھوچال آئے گا، پھر اس کے پیچھے زلزلہ آئے گا. اس دن دلوں کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہوں گی، ان کی آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی ہوں گی. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں زندگی کی طرف لوٹیں گے؟ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا بڑا نقصان دہ ہے. وہ قیامت تو گویا بس ایک سخت چیخ ہوگی، اور لوگ یکبارگی ایک میدان حشر میں موجود ہوں گے. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. اے رسول، کیا تمہارے پاس موسیٰ کا قصہ بھی پہنچا ہے جب ان کو ان کے پروردگار نے طوبہ کے میدان میں پکارا؟ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ کفر سے پاک ہو جائے، اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ بتا دوں تو تجھ کو خوف پیدا ہو. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. غرض موسیٰ نے اسے عصا کا بڑا معجزہ دکھایا تو اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، پھر پیٹ پھیر کر خلاف کی تدبیر کرنے لگا. پھر لوگوں کو جمع کیا اور بلند آواز سے چلایا تو کہنے لگا میں تم لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار ہوں. تو خدا نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب میں گرفتار کیا. بے شک جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا کہ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو خوب اونچا رکھا، پھر اسے درست کیا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اسی میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا. یہ سب سامان تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ
الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. تو جب بڑی سخت مصیبت یعنی قیامت آ موجود ہوگی، جس دن انسان اپنے کاموں کو خود یاد کرے گا اور جہنم دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. جس نے دنیا میں سر اٹھایا تھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ تو یقیناً دوزخ ہے. فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها. مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جی کو ناجائز خواہشات سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے. اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کہیں تھل بیڑا بھی ہے. فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تو تم اس کے ذکر سے فکر میں ہو، اس کے علم کی انتہا تمہارے پروردگار ہی تک ہے، تو تم جو بس اس سے ڈرے اس کو ڈرانے والے ہو. جس دن وہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ٹھہرے تھے.